अस्सलाम वालेकुम। ऑफिशियल कहानी मरकज पर खुश आमदीद। मेरा शौहर एक व्यापारी था और वो ज्यादातर काम हवेली में ही करता था। क्योंकि शौहर गवाला था, हमारे घर के जितने भी अखराजात होते वो सारे के सारे दूध बेचकर ही निकलते थे। इसके अलावा कोई काम ही नहीं था जिससे मामलात को देखा जाता। शौहर को गाय भैंसों की हर नस्ल के बारे में मालूमात थी। लोग दूर दूर से आकर शौहर से जानवरों के मुतालिक पूछते थे कि कौन सा जानवर नस्ली है, कौन सा नहीं है, कौन सी भैंस दूध ज्यादा देने वाली है और कौन सी नहीं। शौहर इन सब को मशवरे देता और साथ ही इनसे पैसे वसूल लेता, क्योंकि मेरे शौहर का कहना था कि आज के दौर में कोई मुफ्त मशवरा नहीं देता, तो फिर उनको उनके भले की बातें बताता हूँ। मुझे ये आदत सख्त नापसंद थी। मैं अक्सर उनको कहती थी कि आप ऐसे न किया करें, हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, फिर भी आप नाजायज तरीके से पैसे वसूल करते हैं। मगर वो मेरी एक नहीं मानते थे। चार नाचार मुझे चुप ही रहना पड़ता था। मेरे शौहर का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। घर में सब ही बहुत खुश थे कि रब नवाज ने बहुत कम वक्त में अपनी मलकियत बना ली है। मैं भी बहुत खुश थी क्योंकि घर में बड़ी बहू थी। ऊपर से शौहर ने भी इतना कमाया था कि सारे घर के लोग मुझे जी जी करते नहीं थकते थे। एक दिन शौहर घर देर से आया तो मुझे उसकी फिक्र सताने लगी। मैंने देवर से जाकर कहा कि जाओ अपने भाई का पता करो, इतनी देर हो गई है, अभी तक घर नहीं लौटे। देवर उठकर हवेली चला गया। मैं फिक्रमंद थी क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ था कि शौहर को ताखीर हो। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि देवर वापस लौटा और मुझे आकर कहने लगा कि भाई बहुत परेशान हैं, सारे जानवर बेहोश हो गए हैं, कुछ आखिरी सांसें ले रहे हैं, हवेली में कोहराम मचा है, सभी मुलाजिम परेशान हैं कि आखिर ये सब क्या हो गया। मैं तो ये खबर सुनते ही सख्ते में चली गई। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने देवर से कहा कि मुझे हवेली ले जाओ। वो मुझे जब हवेली लेकर आया तो वहां का मंजर देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मुझे सामने का मंजर देखकर रोना आ रहा था, लेकिन मैं बहुत हिम्मत करी और खुद को हौसला दिया क्योंकि मुझे अपने शौहर को इन हालात में ढारस देनी थी। मैं चलती हुई रब नवाज के पास गई तो वो बहुत परेशान थे। वो मुझे देखकर रोने लगे। मैंने कहा हिम्मत रखें, सब ठीक हो जाएगा। जानवरों के डॉक्टर को बुलाया गया। उसने कुछ का इलाज शुरू किया, लेकिन फिर देखते ही देखते जानवर मरना शुरू हो गए। कुछ ने दूध देना छोड़ दिया। गांव के कुछ लोग कहना शुरू हो गए कि जानवरों में शायद कोई बीमारी आई है, आप इनको दूसरी हवेली में मुंतकिल करें, अगर नहीं तो किसी अच्छे से डॉक्टर से इलाज करवाएं। शौहर ने अपने तय हर तरह की कोशिश की, मगर कुछ भी नहीं अफाका हो रहा था। कई हफ्तों तक ये सिलसिला चलता रहा। मैं अब मुंह अंधेरे उठकर हवेली आ जाती और वज़ाइफ पढ़ पढ़कर जानवरों पर फूंकती। मेरे दिल में एक वसवसा बैठ चुका था कि शायद शौहर नाहक कमाता है, ये उसका नतीजा है। मगर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था जिससे मैं अपने शौहर की परेशानी को कम कर सकती। एक दिन मगरिब की नमाज पढ़कर मैं हवेली गई तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि जानवर, मेरा नाम अकीका है, हम 6 बहनें थी। मेरे अब्बू जूते सिलाई करते थे। घर के हालात इस कदर बुरे थे कि 6 बहनों का बोझ एक बाप के कांधों पर जब पड़ा तो वो अपनी उम्र से बड़े नजर आने लगे। हम बहनें अपनी ज़रूरियात को बहुत महदूद रखती थीं ताकि अब्बा को ज़्यादा काम न करना पड़े। अम्मा स्वेटर बुनती थीं और दुकान पर बेचकर जो भी रकम आती उससे अब्बा का हाथ बढ़ाने की कोशिश करती। बहनों में मेरा तीसरा नंबर था। एक दिन हमारे घर मोहल्ले की औरत आई और कहने लगी कि मेरा बेटा शहर में फैक्ट्री का मैनेजर है। वो 2 दिन पहले कह रहा था कि वहां उन्होंने औरतों की ज़रूरत है, तो बिल्किस तुम अपनी दोनों बेटियों को फैक्ट्री लगवा दो, हो सकता है इससे घर के हालात अच्छे हो जाए, तनख्वाह भी अच्छी है और मेरा बेटा भी तो वहीं काम करता है, परेशानी वाली तो कोई बात ही नहीं है। बड़ी बहन ये सब सुन रही थी, मगर अम्मी ने मना कर दिया कि मुझे जवान बच्चियों का फैक्ट्री में जाना पसंद नहीं, हालात भी अच्छे नहीं हैं। वो औरत बहुत बेदिली से उठकर चली गई, मगर बड़ी ये सब सुनकर दिल में काम करने के लिए राजी हो चुकी थी। उसने अम्मी अबू से बात की तो वो किसी तौर न माने, मगर फिर भी बाजी ने उनको मना लिया और दोनों बड़ी बहनें इस तरह फैक्ट्री जाने लगी। उनके काम पर जाने से घर के हालात में बेहतरी आना शुरू हो गई थी। दोनों की तनख्वाह से घर का गुजर बसर आसानी से होना शुरू हो गया था। वहीं अम्मा कुछ पैसे जोड़कर जहेज की तैयारी करने में भी मसरूफ हो गई। मोहल्ले की खाला का बेटा काफी अच्छा था और वो हमारी जरूरतों का ख्याल भी रखता था। किसी भी चीज की बहनों को परेशानी नहीं थी। अक्सर मोहल्ले वाली खाला आकर बेटे के गुण गाती और वहीं मेरी बड़ी बहन को लताड़ती कि ये काम ढंग से नहीं करती, जब देखो मेरे बच्चे के इर्द गिर्द घूमती रहती है।
دراصل خالہ ہمیں دبا کر رکھنا چاہتی تھی. انہوں نے کام بھی اسی لیے دلوایا تھا تاکہ ہم پر روب جما سکیں. مگر میری اماں مضبوط عورت تھی. ان کا ماننا تھا کہ میری بیٹیاں وہاں کام کرتی ہیں، کوئی مفت کا نہیں کما کر لاتی، نہ ہی ان کی کوئی ایسی اتنی تنخواہ ہے جو کوئی ان کو دیتا ہو. خالہ کا بیٹا کافی سلجھا ہوا انسان تھا. اس کے کہنے پر باقیوں کی نسبت تنخواہ زیادہ لگی تھی. اب حالات کچھ ایسے بن گئے تھے کہ وہ میری بڑی بہن کو پسند کرنے لگا تھا اور شادی کا خواہش مند تھا. اس نے جب یہ بات خالہ سے کی تو انہوں نے واہ ویلا شروع کر دیا، مگر اپنے بیٹے کے آگے مجبور تھی، اسی لیے جلدی رشتہ لے کر گھر آ گئیں. باجی کی شادی اچھے گھر میں ہو گئی. دوسری بہن کا بھی جہیز تیار تھا، وہ اماں نے اپنی بہن کو دے دی. اب میری شادی کی باری تھی. اماں نے کسی رشتے والی سے بات کی تو اس نے رب نواز نام کے لڑکے کا رشتہ دکھایا. وہ صرف 2 بھائی تھے. اماں نے جا کر رشتہ دیکھا تو ان کو پسند آ گیا، اور 3 دن بعد جب وہ مجھے دیکھنے آئے تو میں بھی ان کو پسند آ گئی. یوں جلدی میری شادی بھی ہو گئی. اماں ابا کا کچھ بوجھ اب کم ہو چکا تھا. بڑی بہن نے گھر کے انتظامات اب تک سنبھال رکھے تھے جس میں ان کے شوہر کو کوئی دقت نہیں تھی. میں بڑی بہو تھی. چھوٹا دیور میری بہت عزت کرتا تھا. ساس بھی سلجھی ہوئی عورت تھی، مگر میری ساس میں ایک خامی تھی. ساس کو خواجہ سراؤں کی بد دعاؤں سے بہت ڈر لگتا تھا. کہیں پر بھی وہ کوئی خواجہ سرا دیکھ لیتی تو جھٹ سے اس کے پاس جا کر اس کو کوئی نہ کوئی نوٹ یا خیرات دے دیتی اور دل ہی دل میں دعا کرتی کہ اللہ میری جتنی بھی منت ہے وہ ساری کی ساری پوری کر دے. اس بہانے خواجہ سرا میری ساس کا پیچھا کرتے اور پیچھا کرتے کرتے کچھ لوگ تو گھر تک بھی پہنچ جاتے. یہ کہنے میں مجھے ذرا بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان میں سے کچھ تو اپنا بھیس بدل کر صرف مانگ ہی رہے ہوتے تھے یا پھر وہ جاسوس ہوتے ہیں. ایسی حساس جگہ پر روپ بدل بدل کر جاسوسی کے فرائض سر انجام دیتے ہیں. میری ساس کو اس کی بد دعا سے بہت ڈر لگتا تھا، خواہ وہ کوئی اصلی ہو یا نقلی. کبھی کوئی خواجہ سرا گھر آ جاتا تو ساس اس کی خوب آؤ بھگت کرتی اور ساتھ ہی اسے پیسے بھی دیتی. میرے شوہر کو خواجہ سراؤں سے شدید نفرت تھی. ہمارے گھر ایک خواجہ سرا کالے رنگ کا چوغا پہنے ہر اتوار کو آتا تھا. اس کی ہمارے گھر سے بہت انسیت ہو چکی تھی. ایک دن وہ خواجہ سرا کافی بھوکا پیاسا ہمارے گھر آیا تو ساس نے اسے کھانے کو روٹی دی اور مجھے اس کا خیال رکھنے کا بول کر اپنی کسی سہیلی کی طرف چلی گئی. میں اسے ساری چیزیں مہیا کر کے خود کمرے میں آ گئی اور اسے کہا کہ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے آواز لگا دینا، میں آ جاؤں گی. کمرے میں آ کر میں نے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع ہو گئی. میرے شوہر اس وقت گھر لوٹے تھے. وہ اسے دیکھ کر طیش میں آ گئے اور اس کے آگے سے ایک کھانے کے برتن اٹھا کر پھینک دیے، ساتھ ہی اس کے منہ پر تھوک دیا. خواجہ سرا روتا ہوا وہاں سے چلا گیا. شوہر نے کمرے میں آ کر میری بہت بے عزتی کی اور کہا کتنی بار کہا ہے کہ ان نامردوں کو گھر میں نہ آنے دیا کرو. ساس اس وقت گھر میں نہیں تھی ورنہ وہ کبھی بھی ان کو یوں بولنے نہ دیتی. میں نے چپ رہنے میں ہی عافیت سمجھی اور دوبارہ نماز کی نیت باندھ لی. تھوڑی دیر بعد ہمسائی آئی اور کہنے لگی دیکھ بہو، اگر روٹی دے نہیں سکتے تو یوں بے عزت نہ کیا کرو. وہ خواجہ سرا روتا ہوا گیا ہے اور سنا ہے ایسے لوگوں کی آہ بہت جلدی لگتی ہے. بس اللہ سے معافی مانگو اور شوہر کو بھی کچھ سمجھاؤ. نہ جانے کب رب نواز کو عقل آئے گی، اس کے سر سے یہ جنون اترے گا جو اسے اچھے برے کی تمیز بھلا چکا ہے. ساس کو بھی سارے واقعے کی بھنک لگ چکی تھی. انہوں نے بھی رب نواز کو بہت ڈانٹا مگر ان کے کان پر تو جوں تک نہ رینگی. میں اللہ سے کئی بار معافی مانگ چکی تھی مگر کہتے ہیں نا گناہ قبر تک ہمارا تعاقب کرتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات ہم فراموش کر چکے تھے. رب نواز سارا دن حویلی میں گزارتا تھا کیونکہ آج کل دودھ زیادہ ہو گیا تھا اور جانوروں کی تعداد بھی بڑھ گئی تھی. رب نواز ہر وقت خوش رہتا. میری بھی بہت عزت بڑھ گئی تھی مگر دیکھتے ہی دیکھتے ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی. جانور بیمار پڑ گئے اور پھر آہستہ آہستہ وہ مرنے لگے. اپنا اتنا نقصان دیکھ کر رب نواز تو ہر وقت پریشان یا دکھی ہی رہتے تھے. میں ان کو کئی بار دلاسا دے چکی تھی. ساس گھر میں بہت قرآن خوانی کرواتی کہ شاید یہ سچ کرنے سے بلا ٹل جائے، مگر وقت اتنا ظالم ٹھہرا کہ دنوں میں سارے جانور مر گئے. صرف 3 بھینسیں بچی مگر وہ بھی بیمار تھیں. ان کے علاج کے لیے خاصی رقم ہم قرض بھی اٹھا چکے تھے. کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں کدھر جائیں. میں روز اللہ سے رو رو کر دعا کرتی تھی. میری بہن نے 1-2 بار فون کیا کہ اگر کچھ چاہیے تو بتا دینا مگر بہن سے لیتے مجھے شرم آتی تھی، اسی لیے اسے منع کر دیتی. گھر میں اب فاقوں کی صورتحال ہو چکی تھی. شوہر نے جو جائیداد لے رکھی تھی آہستہ آہستہ سب بیچ دی. جو جانور لیتے وہ 1-2 دن میں مر جاتا. محلے کے لوگ کہتے کہ اپنی جگہ تبدیل کرو، آپ پر کوئی جادو ہوا ہے، مگر میری ساس جادو ٹونے پر زیادہ یقین نہیں رکھتی تھی.
اسی لیے وہ ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے نکال دیتی۔ حویلی میں اب صرف 2 جانور بچے تھے۔ میں کچھ سوچ کر منہ اندھیرے حویلی آ گئی اور ساری حویلی میں قرآنی آیات پڑھ کر پھونکنا شروع کر دی۔ جانوروں پر بھی دم کیا۔ اچانک گلی میں سے کسی فقیر کی صدا بلند ہوئی۔ ایک پل کو تو میں ڈر گئی کہ یہ کیسی عجیب و غریب آواز ہے، مگر اللہ کا نام لے کر جب باہر دیکھا تو فقیر میرے قریب آ گیا اور کہنے لگا، خدا کی مخلوق کو ناراض کرتے ہو اور پھر دعاؤں کا پھل بھی مانگتے ہو۔ میں یہ بات سن کر نہ سمجھی۔ میں بابا جی سے پوچھا، آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے جس کا دل دکھایا ہے تو وہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، بھوکے سے روٹی چھین کر اس کے منہ پر تھوک کر خدا سے رحمت مانگ رہی ہو؟ جاؤ جاؤ جا کر اس کے بندے کو راضی کرو۔ یہ بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ پچھلے 3 ماہ پہلے کا واقعہ میری آنکھوں میں لہرانے لگا۔ میں نے جلدی سے چادر درست کی، گھر آ کر سارا قصہ میں نو ساس کو سنا دیا تو وہ رونا شروع ہو گئی۔ کہنے لگی، مجھے پہلے ہی پتا تھا یہ سب رب نواز کے غرور کا نتیجہ ہے۔ وہ ہمیشہ دوسروں کو خود سے کمتر سمجھتا ہے۔ میں نے تو اس کی کبھی ایسی تربیت نہیں کی تھی۔ ساس نے مجھے اس خواجہ سرا کو ڈھونڈنے کا کہا، ہم دونوں مل کر ڈھونڈیں گی۔ چنانچہ اگلے دن میں اور ساس صبح صبح بازار اس چوک پر آ گئی جہاں اکثر خواجہ سرا بیٹھتے تھے، مگر وہ ہمیں کہیں نظر نہ آیا۔ کئی دن تک ہم نے اس کی تلاش جاری رکھی۔ جب وہ نہ ملا تو تھک ہار کر اس فقیر کو سارا واقعہ سنایا تو اس نے کہا، وہ فلاں دن فلاں جگہ پر ہوگا، چلی جانا۔ فقیر کی بات پر عمل کرتے ہوئے ہم اسی جگہ پر گئی تو وہ خواجہ سرا ہمیں مل گیا۔ جو ہی اس کی نظر ہم پر پڑی تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ ساس فوراً اس کے پاس گئی، اس سے معافی مانگنے لگی اور پچھلے 3 ماہ کا سارا حال بتا دیا۔ خواجہ سرا نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور کہا، جاؤ بی بی، خدا تم پر فضل کرے گا اور وہ جلد تمہاری مشکلات آسان کر دے گا۔ ساس نے اس کی بہت منت کی کہ گھر آؤ، مگر وہ نہیں آیا۔ پھر چند دن بعد بیمار جانور ٹھیک ہو گئے۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ دودھ دینے لگے۔ آہستہ آہستہ گھر کے حالات معمول پر آنا شروع ہو گئے۔ شوہر کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے اللہ سے توبہ کی اور خود سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی بھی اللہ کی مخلوق سے نفرت نہیں کرے گا۔